تم نے برداشت کرنا ہے، ہم نے اس قرآن کو تمہارے درمیان حکم بنا کے اتارا ہے، اس کے فیصلوں کو مانو گے تب ہی صحیح مومن ہو سکو گے، اور اس فیصلوں کو نہیں مانو گے اور زندگی اپنی مرضی سے گزارو گے تو پھر چومنے چاٹنے اور تلاوت کرنے سے تمہیں اس کی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا حُكْمًا، اس طرح ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے حکم بنا کر عربی زبان میں۔ وَلِتَّبَعْتَ آبَاءَهُمْ، اور اے مومنین، برات خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیز نہیں تھی نا، یہ مومنین کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ تو ان کی خواہش، وہ جو جنہوں نے آپس میں کہا تھا کہ اگر اللہ کے رسول معجزے دکھائی دیں تو کیا خبر یہ ایمان لے آئیں، وَلِتَّبَعْتَ آبَاءَهُمْ، اگر تم ان کی خواہشات کے پیچھے چلو گے، بعد ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، بعد اس کے کہ تمہیں اس کا علم ہو چکا ہے، تم پر وحی نازل ہو چکی ہے، تمہارے پاس قرآن آ چکا ہے، تمہارے پاس اللہ کے رسول نے اللہ کا حکم سنا دیا ہے تمہیں، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے تمہارے لیے کوئی مدد بھی نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تمہیں کوئی بچانے والا بھی نہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا، کئی رسول ہم نے بھیجے، من قبل کا رسول، آپ سے پہلے بھی ہم نے کتنے رسول بھیجے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا، کفار عموماً اعتراض کرتے تھے، پہلے نبیوں پر بھی کرتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، کہ یہ کیسا نبی ہے کہ ہم جیسے بیویاں بھی رکھتا ہے، ہم جیسے آج بھی کچھ لوگ یہی چیزیں توجیہیں پیش کرتے ہیں، ہم جیسی بچیاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، ہماری جیسی زندگی گزارتا ہے، تو کس طرح ہم اس کو رسول مانیں؟ مَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں جن کو یہ بھی رسول مانتے ہیں، آپ پر اعتراض کر رہے ہیں، ان کو رسول مانتے ہیں جن کی اولاد ہونے کا خود دعویٰ کرتے ہیں، یعنی مکہ کے مشرکین جو ہے وہ خود کو اولاد ابراہیم کہتے تھے، اولاد اسماعیل کہتے تھے، ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے رسول تھے، اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کے رسول تھے، اور یہ ان کو اللہ کا رسول مانتے بھی تھے۔ اس طرح یہودی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتے تھے اور خود کو اولاد یعقوب کہتے تھے، یعنی اولاد ابراہیم کہتے تھے۔ عیسائی بھی، نصرانی بھی یہ خود کو اولاد اسماعیل کہتے تھے، بنی اسرائیل سارے کے سارے یہ یہود و نصارہ خود کو اولاد اسماعیل، انبیاء کی اولادیں ہی کہتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کر رہے تھے یہودی بھی، نصرانی بھی اور مشرکین مکہ بھی، جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور دین ابراہیمی پر خود کو قائم جو ہے وہ شمار کرتے تھے، کہتے تھے ہم دین ابراہیمی پر ہیں، ان کو اللہ کا رسول مانتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کر رہے تھے کہ تمہاری بیٹیاں بھی ہیں اور بیویاں بھی ہیں، تم کیسے رسول ہو؟ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ آپ سے پہلے بھی کتنے ہی رسول ہیں جن کو یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول تھے، ان کی بھی بیویاں بھی تھیں، ان کی اولادیں بھی تھیں۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور یہ جو نشانیوں کا اور جو مطالبہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے رسول کے لیے، یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی اپنی نشانیاں دکھاتا پھرے، معجزات دکھاتا پھرے، وہ جب بھی کوئی معجزہ دکھاتا ہے اللہ کے حکم سے دکھاتا ہے۔ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر میعاد کے لیے ایک نوشتہ ہے، لکھا ہوا ہے، ہر چیز کی ایک میعاد ہے، ایک وقت مقرر ہے، اس وقت مقرر پر ہی کوئی رسول اپنا معجزہ دکھاتا ہے، اس سے پہلے کسی کفار کے مطالبے پر ان کو معجزہ نہیں دکھایا جاتا۔ یَمْحُ اللَّهُ مَا یَشَاءُ وَیُثْبِتُ، اللہ تعالیٰ جس کی چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس کی چیز کو چاہتا ہے ثابت کر دیتا ہے۔ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اور اسی کے پاس ہے اصل لکھا ہوا نوشتہ، اصل نوشتہ اسی کے پاس ہے۔ یہاں تقدیر پر ہے کہ تقدیر مٹ سکتی ہے یا نہیں مٹ سکتی، تو مفسرین کرام نے تقدیر کی دو قسمیں بیان کی، ایک تقدیر مبرم ہوتی ہے اور ایک تقدیر معلق ہوتی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ عرض کی کہ اللہ اگر تو نے میری قسمت میں شقی لکھا ہوا ہے اس کو سعید سے بدل دے، شقی لکھا ہوا ہے تو اس کو سعید سے بدل ڈال، اور اگر تو نے میری قسمت میں سعید لکھا ہوا ہے تو اس کو قائم رکھ، اور اگر شقی لکھا ہوا اس کو سعید سے بدل ڈال۔ پھر آیت کریمہ پڑھی یَمْحُ اللَّهُ مَا یَشَاءُ وَیُثْبِتُ، اے اللہ تو جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے۔ ایک واقعہ اس کی تشریح کرتے ہوئے قاضی ثناء اللہ پانی پتی وہ لکھتے ہیں، حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹوں کے استاد تھے حضرت ملا طاہر لاہوری،
یہ یہاں طاہر بندگی کا مظہار ہو گیا نا طاہر لاہور میں. ایک دن حضرت مجدد ثانی نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ آپ کے اولاد آپ کے استاد کے ماتھے پر شقی لکھا ہوا ہے، بدقسمت. انہوں نے عرض کی کہ حضور حضرت غوث پاک کے ایک مرید پر ماتھے پر شقاوت تھی تو آپ نے دعا سے اس کی شقاوت کو سعادت سے بدل دیا تھا، تو آپ بھی ہمارے استاد کی شقاوت کو سعادت سے بدلنے کی دعا کریں. حضرت مجدد پاک نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ تو نے اپنے بندے عبد القادر جیلانی کی دعا کو قبول کرتے ہوئے ان کے مرید کی شقاوت کو سعادت سے بدل دیا تھا. اے اللہ میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ تو میرے بچوں کے استاد کی بھی شقاوت کو سعادت سے بدل دے. تو پھر آپ نے ان کی پیشانی پر دیکھا تو شقاوت سے سعادت کی لکیریں واضح نظر آئیں. تو آپ نے اپنے بیٹوں کو مبارک دی کہ تمہارے استاد کی شقاوت سعادت سے بدل گئی. سبحان اللہ. تو فرمایا کہ یم اللہ ما یشاء، اس لیے دعا بھی کیا کرے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا کوشش بھی کیا کریں ہم وقت کہ آپ کا اللہ آپ سے راضی ہو. اور اگر آپ بدقسمت ہیں آپ خوش قسمت بن جائیں، اور اگر خوش قسمت ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی خوش قسمتی کو ثبات نصیب کرتا ہے. یم اللہ ما یشاء، جو اللہ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، ویثبت، اور جسے چاہتا ہے ثبات عطا فرماتا ہے. وعندہ ام الکتاب، اور اسی کے پاس ہے ام الکتاب. ایمان اور ینہ کا بعض الذی نیدہم، اور اگر ہم دکھا بھی دیں اس میں سے بعض جس کی دھمکی نیدہم ہم نے ان کو فار کو دی ہوئی تھی، اور نتوفینہ کا، یا ہم اٹھانے کے بعد آپ سے زمین سے اٹھا لے رسول. یہ توفا یا توفا کا معنی عموماً کہتے ہیں کہ نبی کو بھی موت آ جاتی ہے، جی وفات ہو گئی ہے نبی کی، یہاں وفات مراد ہے. تو وفات ماتا یموتوں سے یا اسے توفا یا توفا، اس کا معنی مرنا نہیں ہے، اس کا معنی ہے اوپر اٹھا لینا، روح کو جسد کے ساتھ اٹھا لینا، روح کو جسد کے ساتھ اٹھا لینا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے، اے میرے محبوب ہم آپ کو اب آپ کی ظاہری زندگی میں دکھا دیں اس چیز کا کچھ حصہ جو ہم نے کفار کے لیے دھمکی دے رکھی کہ ہم تم پر عذاب نازل کریں گے، یا آپ کو اٹھا لیں اس کے بعد ان پر عذاب نازل کریں. ہونا ہے ان کو عذاب، ہونا ہے ان کو عذاب آپ کو اٹھانے کے بعد. یعنی ان کو شکست ہونی ہے فتوحات پر، فتوحات کچھ آپ کے سامنے ہو رہی ہیں، کچھ آپ کے بعد ہوگی. یہ خوشخبری سنائی جا رہی ہے. انما علیک البلاغ، آپ پر صرف اتنا واجب ہے آپ ہمارا پیغام ان تک پہنچا دیں. وہ پیغام آپ نے ان تک پہنچا دیا، آپ نے اپنا فرض ادا کیا. تو علینا الحساب، آپ پر واجب تھا کہ دین حق کی جانب ان کو بلائیں، آپ پر واجب تھا کہ اللہ کی جانب ان کو دعوت دیں. آپ نے اللہ کی جانب دعوت دے دی، دین حق کی جانب ان کو بلایا، نظام زندگی ان کو دیا، دستور حیات ان کو عطا فرما دیا. اب وہ نہیں مانتے تو اس کا حساب کتاب آپ کے ذمہ نہیں ہے. بلائنا الحساب، دعوت دینا آپ کے ذمہ ہے، اور اس کا حساب کہ تم نے مانا تھا اس دعوت کو یا نہیں مانا تھا، عمل کیا تھا یا نہیں کیا تھا، وہ ہمارے تو علینا الحساب، حساب ہم لیں گے. دعوت آپ دیں، حساب ہم لیں گے. اولم یرو، کیا وہ نہیں دیکھتے انات الارض ننقصها من اطرافها، کہ ہم ان کے چاروں طرف سے زمینیں ان پر تنگ کر رہے ہیں، آہستہ آہستہ زمین ان سے چھین رہے ہیں، یا ان کے شرک یا بت پرستیوں کا یا کفر کا سورج غروب ہو رہا ہے اور اسلام کا سورج طلوع ہو رہا ہے. آہستہ آہستہ بدر میں فتح نصیب ہو رہی ہے، اور میں فتح نصیب ہو رہی ہے، صلح حدیبیہ ہو رہی ہے، پھر دور و نزدیک سے قبائل کچھ آپ پر ایمان لا رہے ہیں، کچھ آپ کے حلیف بن رہے ہیں، اور پھر مکہ کو فتح کرنے کا دن آ جاتا ہے اور مکہ بھی ان سے چھن جاتا ہے. پہلے آس پاس سے تھوڑی تھوڑی فتوحات عطا کر کے ان کو شکست سے دوچار کیا جاتا ہے، اور پھر ان سے ان کا شہر بھی چھین لیا جاتا ہے، ان کا مرکز بھی چھین لیا جاتا ہے.
اسی طرح یہ وہ فتوحات ہیں جو آپ کی اس ظاہری حیات میں ہیں، اور کچھ فتوحات ایسی ہیں جو آپ کے غلاموں کو ہم دیں گے، وہ آپ کو زمین سے اٹھانے کے بعد۔ وَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اور حساب ہم یہ ضرور دیں گے۔ اولم يروا أَنَّا الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ کس طرح آہستہ آہستہ زمین ہم پر تنگ کر رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں اور اس کو کمی کر رہے ہیں۔ وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعْقِبَ لِحُكْمِهِ، اللہ تعالیٰ جو فیصلہ فرما لیتا ہے پھر اس فیصلے کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں۔ بہت صحیح حساب اور حساب کتاب لینے میں بھی وہ بہت تیزی دکھاتا ہے۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے جو آج مکر و فریب کر رہے ہیں، اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، دین کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، دین کی فتح کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، دین کو توڑ کر رہے ہیں، اس سے پہلے بھی انبیاء کرام کے ساتھ اور ان کے ماننے والوں کے ساتھ یہ واقعات و حادثات پیش آتے رہے، اس وقت بھی سازشیں ہوتی رہی۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، ان کے مکر کا جواب، تمام تر مکر جتنے بھی وہ کرتے ہیں ان کا جواب اللہ کے پاس محفوظ ہوتا ہے، اللہ ان کو جواب دیتا ہے۔ یعلم، وہ جانتا ہے، علم رکھتا ہے، ما تکسب کل نفس، ہر جان کے بارے میں جو کچھ وہ کماتا ہے نیک و بد۔ بس یعلم الکفار، اور ان قریب جان لیں گے کفار کہ لمن عقبی الدار، آخرت کے انعام والا گھر وہ کس کا مقرر ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جو اہل کفر یہ کہتے ہیں کہ لست مرسلا، آپ رسول نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ اہل کفار کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، آپ ان کو کہہ دیں کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے کہ میں رسول ہوں یا نہیں، میرے اللہ کی گواہی کافی ہے، میرے اللہ کی گواہی کافی ہے۔ ومن عنده الکتاب، اور اس کی گواہی کافی ہے جو کتاب کا علم رکھنے والا ہے۔ بعض حضرات اس سے مراد جبریل امین لیتے ہیں، لیکن کثیر تعداد میں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے صحابہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ رب العزت نے اپنے رسول کے لیے محبت ڈالی، اطاعت کا جذبہ ڈالا، جہاں فروشی کا جذبات ڈالے، اور وہ احساس ڈالا تو انہوں نے بلا تکلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانا، آپ کے دین کو اللہ کا دین مانا، آپ کی نازل کردہ قرآن کو وحی الہی مانا، اور آپ پر ایمان لائے، اور تا زندگی آپ کی غلامی پر مطمئن رہے، کامل رہے۔ ومن عنده علم الکتاب، یعنی سب سے زیادہ جو اس کتاب کا علم رکھنے والے ہیں ان میں مفسرین کرام شمار کرتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو، اور اس کے بعد پھر حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن عبادہ، سعد بن معاذ، سعد بن جبل، معاذ بن جبل رضوان اللہ علیہ اجمعین، یہ وہ ساری ہستی ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنا اور اپنے محبوب کا نور ڈالا، اس دین کا نور ڈالا، انہوں نے اللہ کو ایک مانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانا، قرآن کو اللہ کی کتاب مانا، قرآن کو وحی الہی مانا، اور پھر وہ ہدایت کا راستہ جو قرآن سے ان کو ملا، جو صاحب قرآن سے ان کو ملا، اس پر چلنا شروع کیا، اور پھر آخری وقت تک اس سے ذرا سا بھی انحراف نہیں کیا۔ وہ لوگ ہیں جن کے پاس، جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا علم عطا کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے معروف ان کو کفار سے کہو جو کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، ان کو کہو میری رسالت کے لیے تمہاری گواہی کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے میرے اللہ کی گواہی کافی ہے، اور ان لوگوں کی گواہی کافی ہے جو اللہ تعالیٰ نے جن کے دلوں میں ایمان کے نور کو، ایمان کی شمع کو منور کیا، اور ان کے سینوں کو اسلام کے نور سے، دین کے نور سے منور کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے، التجا کیا کرے کہ میرے دل کو بھی اور آپ کے دل کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب اور اپنے دین کے نور سے منور فرمائے، اور ساتھ ہمیں آخر ہمیں ایمان کامل نصیب فرمائے، اور ایمان کے مطابق اعمال صالحہ کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ رات آج ختم ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ درس قرآن سورہ ابراہیم سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔
ہے